السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ قرآن پاک کی خوبیوں میں ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ، تبیین کے ساتھ، ترسیل کے ساتھ، تحسین کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، یعنی خشوع و خضوع اور وقار کے ساتھ۔ ترسیل یعنی حرفوں کو ہموار کر کے پڑھنا، تجوید یعنی حروف کو مخارج سے مع صفات کے ادا کرنا، ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھنا، تبیین یعنی حرف کو صاف پڑھنا، تحسین لحن عرب کے موافق مع تجوید کے پڑھنا۔ یہ تلاوت میں خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے حروف تہجی پڑھ لیتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خو، دال، ذال، رو، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام۔ آج ہم لام کے بارے میں پڑھیں گے۔ لام جو ہے اس کا مخرج بالکل الگ ہے، زبان کی کروٹ کے اخیر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لا نکلتا ہے، لا۔ ٹھیک ہے، لام کو ہر حالت میں باریک پڑھنا ہے۔ صرف اللہ کی لام کو ہم نے پور پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی لام کو بھی تب پور پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا جب پچھلے حرف پر زبر یا پیش ہوگی، جیسے اللہ، قل هو اللہ۔ اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر لام باریک پڑھی جائے گی، پیچھے زیر ہوگی تو لام باریک پڑھی جائے گی، اور اگر پیش ہوگی تب بھی لام موٹی پڑھی جائے گی، صرف اللہ کی لام۔ باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے، چاہے زبر ہوگا، زیر ہوگی، پیش ہوگی، ہر حالت میں لام کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين۔
وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ
ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورة القصص آیت نمبر 29. لفظی ترجمہ. پس لما جب قضا پوری کر دی. قضا یک دی باب ضرب یضربو اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. پوری کر دی کمپلیٹ کر لی. موسیٰ حضرت موسیٰ نے الاجل اجل مدت ٹرم. واؤ اور سارا وہ لے چلے. سارا یسیر سیر چلنا روانہ ہونا ٹریول کرنا. 20 ساتھ اہل گھر والے ہی اس کے. اب بھی اہلی مرکب جاری ہو گیا اور اہلی ہی مرکب اضافی. آنسا اس نے دیکھا. آنسا یؤنس ایناس یہ باب افعال ہے. الف نون سین اس کا مادہ ہے. انگلش میں لیٹرز چلتے ہیں ABCD
اور اردو میں حروف تہجی الف بے پے تے، لیکن عربی میں روٹس چلتے ہیں۔ اب عربی میں حروف ہجا کے الگ سے مطلب ہے، با کا مطلب ہے، کا مطلب ہے، تا کا مطلب ہے، تو عربی میں روٹس دیکھے جاتے ہیں۔ حمزہ نون سین اس کا روٹ ہے۔ انیسس صوت آواز سننا، انس الصوت آواز سننا، انس الشیء کسی چیز کو دور سے دیکھنا، اور انس الامر کسی بات کو سمجھنا۔ تو آناسا اس نے دیکھا، من سے جانب الطوری طور کے، جانبی طوری مرکب اضافی، اور من جانبی یہ مرکب جاری ہو گیا۔ نارن آگ کو، فائر۔ قولا اس نے کہا، لی واسطے، اہلی ہی اپنے گھر والوں کے، کسو یہ فعل امر ہے، کسا تم سب ٹھہرو، سٹے۔ مکثا یمکسو یہ باب ناصرہ ینصرو ہے۔ انی بے شک میں، آنستو میں نے دیکھا، پہلے آنسا واحد مذکر غائب، اور یہاں پہ آنستو واحد متکلم ہو گیا۔ نارن آگ، لعل شاید، یا میں، آتی کا مطلب آنا ہے، لیکن خبر کے ساتھ جو بے لگا ہے، بی کا صلہ ہے، تو اس کا مطلب ہوگا لانا۔ آتی میں لاؤں، کم تمہارے پاس، من سے، ہا کا مرجع نار ہے، نار اس آگ سے، خبر کوئی انفارمیشن، او یا جزوتن کوئی چنگاری، جزوہ کہتے ہیں جلنے، اور شعلہ ختم ہونے کے بعد جو ایندھن باقی رہتا ہے اس کو جزوہ کہا جاتا ہے، کہ ما باقیہ من الحطب بعد الالتہاب، وہ لکڑی جس میں شعلہ نہ ہو لیکن آگ ہو۔ او جزوتین کوئی چنگاری، کوئی انگارہ، کوئی برننگ، من الناری آگ سے، یہ مرکب جاری ہے۔ لعل تاکہ، تم تصطلون آگ تاپو، اصطلاع باب افتعال ہے۔ اصطلاع آگ تاپنا، صاد لام یا اس کا مادہ ہے، صلیون آگ میں ڈالنا، اور صلیون آگ میں جلنا۔ تو تسطلون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، تاکہ تم آگ تاپو، وارم۔ پس لما جب، اتا وہ آیا، اس کے پاس، وہاں، نودیا وہ پکارا گیا، ندا اس کا مصدر ہے، نادا ینادی منادات، باب مفاعلہ، وہ پکارا گیا، من سے، شاطئی کنارہ، اس کی جمع شواطئ ہے، الوادی وادی، الایمن دائیں طرف کی، دائیں جانب کی۔ اب شاطئ الوادی مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ مل کر موصوف ہوا، الایمن صفت ہے، اور یہ مل کر مضاف الیہ ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوا۔ فی میں، بقعہ ٹکڑا، المبارکہ برکت دیا ہوا، من سے، اب فی البقعہ مرکب جاری ہو گیا،
بقعہ کی جمع بقاع ہے. المبارکہ، البقعۃ المبارکہ، یہ مرکب توصیفی ہو گیا، برکت دیا ہوا ٹکڑا. پھر من الشجرۃ، مرکب جاری، درخت میں سے، ان کے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا حرف ندا اور موسیٰ منادا. انی، بے شک میں، آنا میں، اب یا بھی میں، آنا بھی میں، ایک متصل ہے ملا ہوا اٹیچڈ، اور آنا منفصل ہے الگ سے، دونوں کا مطلب میں ہے. تو جب سٹریس کے لیے، زور کے لیے کہا جائے تو میں ہی، تو 2 دفعہ اس کو لے کر آتے ہیں، یا بھی لے کر آئے اور آنا بھی لے کر آئے. آنا منفصل ہے، جدا ہے، ڈیٹیچڈ ہے، آنا میں، اور یہ دونوں پروناؤنس ہیں. اس میں ضمیر میں ہی، اللہ، اللہ، رب العالمین، تمام جہان کا. واو اور ان کے، القی، تو ڈال دے، تو پھینک دے، تھرو ڈاؤن، یہ فعل امر ہے. القاء باب افعال ہے، کسی شے کو اس طرح ڈالنا کہ نظر آتی رہے. پھر یہ عرف عام میں اس کا استعمال ہر طرح کا ڈالنا، اس کے لیے استعمال کیا جانے لگا. ڈال دے، پھینک دے. عصاک، اپنی لاٹھی، عصاک مرکب اضافی. فا پس، لما جب، رعا اس نے دیکھا، ہا اس کو، اس عصا کو، تہتزو وہ ہل رہا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے. اہتزاز یہ باب افتعال ہے. اہتز النبات کہتے ہیں سبزہ لہلہانے لگا. حزہ کہتے ہیں کسی چیز کو ہلانا، جیسے وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت مریم کو کہا گیا کہ کھجور کی شاخ کو ہلاؤ. اہتزاز کہتے ہیں جھومنا، بل کھانا، شادابی اور تر و تازگی کی وجہ سے درخت کا ہلنا، حرکت کرنا، موونگ. کأن گویا کہ، ہا وہ، عصا، جانن، جان کہتے ہیں پتلا باریک سانپ، سنیک. ولا وہ مڑا، ٹرن ڈاؤن. مدبرا پیٹھ پھیرنے والا، اس میں فاعل ہے مدبر، پیٹھ پھیرنے والا. دبر پیٹھ کو، پشت کو کہا جاتا ہے. واو اور لم نہیں، یعقب پیچھے مڑا. عقب ایڑی کو کہتے ہیں. لم یعقب پیچھے نہ مڑا. یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل تو آگے آ، تو واپس آ. اقبل یقبل، اقبال یہ باب افعال ہے. اقبال کا مطلب آگے آنا، متوجہ ہونا، رخ کرنا. واو اور لا تخف تو مت ڈر. اب اقبل فعل امر ہے اور لا تخف فعل نہیں. تو مت ڈر، تو خوف مت کر. انا بے شک، تو من سے، الآمنین، آمن کی جمع، آمن اسم فاعل اور آمنین اسم فاعل جمع، امن والوں میں سے. اسلک یہ فعل امر ہے، سالک یسلکو، باب نصر ینصرو. اسلک تو ڈال، تو داخل کر. سلوک کہتے ہیں راستے پر چلنا. قرآن پاک میں ہے کہ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کے راستے پہ عاجزی سے چلو. ایک جگہ ہے ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کس چیز نے تم کو چلایا جہنم کی طرف.
اور سالک المکان کہتے ہیں مکان میں داخل ہونا. تو اسلک تو داخل کر، یادا کا اپنا ہاتھ، اپنا ہینڈ، فی میں جئی بی کا تیرا گریبان، اپنا گریبان، اور جئی بی کا مضاف الیہ ہے. جیب الثوب کہتے ہیں قمیض کی جیب کو، اور مجازن سینے کو بھی جیب کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع جیوب ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھیں. تخرج نکلے گا، بیضاء یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، واحد مؤنث. ابیض اس کا مذکر ہے، اور بیدن ابیض اور بیضاء دونوں کی جمع بیدن ہے. من سے غیری بغیر، سوء تکلیف کے، بغیر تکلیف کے، بغیر بیماری کے، بغیر برائی کے. واو اور ادمم تو ملا لے، پھر یہ باب ناصر ینصرو ہے، اور یہ فعل امر واحد مذکر حاضر. تو ساتھ ملا، ضم اس کا مصدر ہے، دو یا دو چیزوں سے زیادہ کو باہم ملا دینا، آپس میں ملا دینا. الیکا اپنی طرف، جناح کا اپنا بازو. جناح پرندے کے پر کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور جناح الانسان کہتے ہیں انسان کے دو پہلو. تو یہاں بازو کے معنی میں استعمال ہوا، اپنا بازو. من سے الرہبی خوف، یہ پھر مرکب جاری. الرہب خوف، ڈر، فیئر. باب سامیہ یسمعو ہے. رہبن، رہبن، رہبتن، رہبانن یہ مصدر ہیں. فا پس ذانیکا وہ دونوں، بہت کم یہ لفظ استعمال ہوا ہے ذانیکا. اب ذالکا بہت بار استعمال ہوا. ذالکا اس میں اشارہ بعید، اور ذانیکا تثنیہ کا صیغہ ہے. ذانیکا وہ دونوں. آج ہم کچھ بات مرکب اشاری پہ کر لیتے ہیں. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ ورڈز استعمال ہوتے ہیں، کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ، وہ، اس، اس وغیرہ. عربی میں ایسے الفاظ کو اسماء الاشارہ کہا جاتا ہے. انگلش میں ہم کہتے ہیں دس اینڈ دیٹ. اسماء اشارہ دو طرح کے ہوتے ہیں، قریب کے لیے یہ اور اس، اور بعید کے لیے، دور کے لیے وہ اور اس ہیں. تو یہ اشارہ قریب کی، اسماء الاشارہ قریب. پہلے اس کی گردان کر لیتے ہیں. دا ڈیمونسٹریٹیو کمپاؤنڈ یا نیئر ڈیمونسٹریٹیو ناؤنز. ہاذا واحد کے لیے مذکر، ہاذا یہ ایک مرد. دس مذکر کے لیے، پھر ہاذانی یہ دو مرد. حالت رفع میں اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. حالت رفع میں ہاذانی آئے گا، اور ہاذینی حالت نصب اور حالت جر میں آئے گا، یہ دو مرد. اور ہاؤلائی یہ بہت سے مرد. دیز یہ بہت سے مرد. پھر مؤنث کے لیے ہاذیہی یہ ایک عورت. ہاتانی اور ہاتینی صرف تثنیہ میں اس کی دو شکلیں ہوں گی.
باقی واحد اور جمع میں ایک ہی شکل رہے گی. ہاتانی حالت رفع میں یہ دو عورتیں، اور ہاتینی حالت نصب اور حالت جر میں یہ دو عورتیں، اور ہا الائی یہ بہت سے مرد یا یہ بہت سی عورتیں. تو جمع مذکر اور مؤنث ایک جیسا ہوگا، سیم ہوگا. واحد میں ہاذا ہاذہی، تثنیہ میں مذکر کے لیے ہاذانی یا ہاذینی، اور مؤنث میں ہاتانی یا ہاتینی، لیکن جمع دونوں کا ایک ہی ہوگا، مردوں کا بھی، مذکر کا بھی، اور مؤنث کا ہا الائی. پھر اشارہ بعید، واحد کے لیے ذالکا وہ ایک مرد، دیٹ وہ ایک مرد، اور ذانکا حالت رفع میں، ابھی ہم نے ذانکا فذانکا پڑھا، ذانکا تثنیہ کا صیغہ ہے اور حالت رفع میں ذانکا آئے گا، اور حالت نصب یا حالت جر میں ذینکا وہ دو مرد. قرآن پاک میں یہ بہت کم استعمال ہوا ہے ذانکا. اور اولئک وہ بہت سے مرد. پھر مؤنث تلکا وہ ایک عورت، تانکا حالت رفع میں اور تینکا حالت نصب اور حالت جر میں وہ دو عورتیں، اور وہ بہت سی عورتیں اولئک، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، اولئک وہ بہت سے مرد یا وہ بہت سی عورتیں. ذالکا تلکا، ذالکا مذکر کے لیے وہ ایک مرد اور تلکا وہ ایک عورت مؤنث کے لیے، لیکن تثنیہ میں اس کی دو شکلیں ہوں گی، حالت رفع میں ذانکا آئے گا اور حالت نصب اور جر میں زینکا آئے گا. ایسے مؤنث تانکا ہوگا حالت رفع میں اور تینکا حالت نصب اور جر میں ہوگا. تثنیہ کے علاوہ باقی صیغوں میں یعنی واحد، جمع، ان میں تمام اسماء اشارہ مبنی ہے، یہ اسی حالت میں رہیں گے. حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں یہ نہیں، انڈکلائنیبل، یہ نہیں بدلیں گے. ہاذا ہاذہی، ہا الائی اور ذالکا تلکا اولئک ان کی ایک ہی شکل رہے گی، یہ نہیں بدلیں گے. تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں. اس کو اچھے طریقے سے نوٹ ڈاؤن کیجئے، یاد کر لیجئے. تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں. اس میں اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے یہاں پہ برہانان ہے، جس چیز کی طرف، لیکن اگر البرہانانی ہوتا تو وہ مشار الیہ ہوتا. یہ اب مبتدا کی خبر بن رہی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ چلتے رہیں گے. جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب وہ کتاب. اور اگر ہم کہیں گے ذالک کتاب، ذالک اس میں معرفہ ہے اور ساتھ میں اس میں اشارہ ہے. اگر دوسرے ہم اسم کو نکرہ بنائیں گے تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا کہ وہ کتاب ہے، کیونکہ ہے عربی میں نہیں ہے، است، ان، از، ایم، آر نہیں ہے. تو سمپل سی ایک چیز ہے کہ یہ ذالک الکتاب، یہ دونوں معرفہ ہیں. ذالکہ معرفہ ہو گیا اور الکتاب بھی معرفہ ہو گیا، تو ہم کہیں گے وہ کتاب، اور یہ مرکب اشاری ہو گیا. الکتاب مشار الیہ ہو گیا. جس کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا وہ کتاب مشار الیہ ہے. ھذا القلم، یہ قلم، یہ پین. اب ھذا اس میں اشارہ ہو گیا اور القلم، القلم مشار الیہ ہو گیا، یہ پین، یہ قلم. اسی طرح اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بنتا ہے. عربی میں مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا،
the one pointed to, जिसकी तरफ इशारा किया गया, जिसकी तरफ पॉइंट किया गया, वो उमूमन मुअर्रफ बिल लाम होता है, यानी उस पे अलिफ लाम होती है। जैसे हादल किताब, हादल कलम, ये किताब, हादा मारिफा है और अल किताब मुअर्रफ बिल लाम है, और चूंकि मुशारुन इलैहि मुअर्रफ बिल लाम होता है, यानी उस पे अलिफ लाम होती है, इसलिए हाजल किताब मुरक्कब इशारी है और इसका मतलब है ये किताब। अगर हम इसको जुमला इस्मिया बनाएंगे तो हम पहले को मारिफा रहने देंगे और दूसरे को हम नकीरा कर देंगे, हादा किताबुन, ये किताब है। इसमें इशारा के बाद वाला इस्म अगर नकरा हो तो उसे मुरक्कब इशारी नहीं बल्कि जुमला इस्मिया मानेंगे। मुरक्कब इशारी में भी मुरक्कब तौसीफी की तरह कोऑर्डिनेशन होना, मुताबिकत होना ज़रूरी है। उर्दू की तरह अरबी में भी इसमें इशारा पहले और मुशारुन इलैहि बाद में आता है। अब तर्जुमा करते हुए सेम रहेगा उर्दू और अरबी में। हादा किताबुन, हादल किताब, ये किताब, ज़ालिकल किताब, वो किताब। तो उर्दू की तरह अरबी में भी इसमें इशारा पहले और मुशारुन इलैहि बाद में आएगा। तो कुछ और हम देख लेते हैं, जैसे तिलका उम्मतुन, वो एक जमात है। अब तिलका मारिफा हो गया और उम्मतुन नकीरा, तो ये जुमला इस्मिया हो गया। लेकिन अगर हम कहेंगे तिलकल उम्मतु, वो उम्मत, तो ये मुरक्कब इशारी हो गया। जैसे हाज़ा सिरातु, ये रास्ता, ये मुरक्कब इशारी हो गया, और हाज़ा सिरातुन, ये रास्ता है। हाज़ानी रजुलानी, ये दो मर्द हैं। अब ये मुरक्कब, ये जुमला इस्मिया हुआ। अगर हम इसको मुरक्कब इशारी बनाएंगे तो हम अलिफ लाम रजुलानी के साथ लगा देंगे। हाज़ानी रजुलानी, ये दो मर्द। हाउलाई रिजालु, ये सब मर्द, ये मुरक्कब इशारी हो गया। अब इसको जुमला इस्मिया बनाएंगे तो हाउलाई रिजालुन, दूसरे को हम नकरा कर देंगे, ये सब मर्द हैं। तो देखिए यहाँ पे है ज़ानिका, वो दोनों, बुरहानानी, दो दलीलें, बुरहान, बुरहानानी, बुरहानानी, वो दो दलीलें, दो दलीलें, ठीक है। ज़ानिका बुरहानानी, वो दो दलीलें, ये क्या हो गया, ये जुमला इस्मिया हो गया। लेकिन अगर हम कहेंगे ज़ानिकल बुरहानानी, तो ये मुरक्कब इशारी हो गया, वो दो दलीलें। अलिफ लाम इसके साथ लग गया, ये मारिफा बन गया। तो पहले भी मारिफा, दूसरा भी मारिफा, मुरक्कब तौसीफी की तरह, तो ये मुरक्कब इशारी होगा। लेकिन यहाँ पे ये जुमला इस्मिया है, वो दोनों दो दलीलें हैं। बुरहान कहते हैं वाज़ेह दलील को, साबित हकीकत को, वाज़ेह निशानियों को, प्रूफ्स। मिन से रब्बी का, तेरा रब, इला फिरौना, फिरौन की तरफ। अब फिरौन जो है ये गैर मुनसरिफ है, कुछ अल्फाज गैर मुनसरिफ हैं जो ज़ेर को कबूल नहीं करते, वरना ये हालत जरी में है। इला फिरऔनी होना चाहिए था, क्योंकि फिरऔन गैर मुनसरिफ है तो इस पे ज़ेर नहीं आती। लेकिन इसका जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हम इसको मुरक्कब जारी कहेंगे और फिरऔन को कहेंगे कि यह हालत जरी में है। फिरौन की तरफ वाओ और माला ही, उसके सरदार, उसके दरबारी, उसके चीफ्स। इन्नहुम, बेशक वो, कानू, वो हैं, कौमन, लोग, फासिकीन, फासिक, नाफरमान। फासिकीन इसमें फ़ाइल जमा मुज़क्कर है। फिस्कुन व फुसूकुन, ये इसके मस्तर हैं। फासिक बद किरदार को, रास्ते से, सही रास्ते से निकल जाने वाले को कहा जाता है।
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نکل جانے والا، اور فسوق کہتے ہیں کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر نکل آنا۔ اصطلاح شریعت میں فسق کہتے ہیں حدود شریعہ سے نکل جانا۔ فاسق، فاسق کی جمع فاسقین، اور یہ دو شکلوں میں آتا ہے، فاسقون اور فاسقین۔ قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، قتلتو، واحد متکلم، فعل ماضی معروف، قتل یقتل باب ناصر ینصر، میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا، منہم، ان میں سے، نفسن، ایک جان کو، ایک انسان کو، پس اخوف، میں ڈرتا ہوں، واحد متکلم، فعل مضارع معروف، ان کے، یقتلو، یہ اصل لفظ تھا یقتلون، ان نے آ کر اس کی نون کو ختم کر دیا۔ آگے یہ جو نی ہے یہ مجھے یہ اس کے لیے ہے، واحد متکلم کی مجھے، یقتلو، وہ قتل کر دیں گے، نی، مجھ کو۔ واؤ، اور اخی، میرا بھائی، ہارون، ہارون، ہوا، وہ، افصح، زیادہ فصیح، مور ایلوکوینٹ، افصح، فصح کہتے ہیں کسی چیز کا ہر آمیزش سے پاک ہونا۔ افصح، یہ سپرلیٹیو ڈگری، باب افعل التفضیل، سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ زبان آور۔ منی، مجھ سے، لسانن، بلحاظ زبان کے، سپیچ کے، پس ارسل، تو بھیج دے، اس کو، معیہ، میرے ساتھ، ردءً، مددگار بنا کر، ردء صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ارداء اس کی جمع ہے، اور را، دال، حمزہ اس کا مادہ ہے، الردء جو دوسرے کا مددگار بن کر اس کے تابع ہو، ردء جس کا سہارا لیا جائے، ردء الرجل کسی کی مدد کرنا، تو ردءً ہیلپر، مددگار، یصدق وہ تصدیق کرے، نی میری، انی بے شک میں، اخواف میں ڈرتا ہوں، مجھے فیئر ہے، ان کے یکذبو وہ جھٹلا دیں گے، نی مجھ کو۔ قال اس نے کہا، ان قریب، نشد ہم مضبوط کریں گے، شدت مضبوطی کو کہتے ہیں، قوت جو کسی چیز میں ہو، مثلا گرہ کی مضبوطی، بدن کی قوت، گرمی کی شدت یا عذاب کی سختی وغیرہ۔ نشد جمع متکلم، فعل مضارع معروف، شد یشد باب ناصر ینصر ہے۔ عضدک کا، تیرا بازو، تیرا ہاتھ، بھی ساتھ، اخی کا تیرا بھائی، واؤ، اور نجعلو، جعل یجعلو باب فتح یفتح، اور یہ جمع متکلم، فعل مضارع معروف ہے، ہم بنائیں گے، کے لیے، کما تم دونوں کے، سلطانہ غلبہ، اتھارٹی، سلطان قوت، غلبہ شوکت، سند، برہان، حجت اور حکومت، بہت سارے اس کے معنی ہیں، بہت سارے اس کے میننگس ہیں۔ پس لا نہیں، یصلون وہ پہنچیں گے، وصل یصلو باب ضرب یضرب ہے، نہیں وہ پہنچیں گے، یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب، الا طرف، کما تم دونوں کے، بی ساتھ، آیاتنا ہماری نشانیاں، اور یہ مضاف مضاف الیہ ہے، بی آیاتی مرکب جاری اور آیاتنا مرکب اضافی ہو گیا، انتما تم دونوں، both of you، واؤ، اور من جو، اتباع کرے، پیروی کرے، کما تم دونوں کی، الغالبون غالب رہنے والے، وکٹرز، غالب کی جمع غالبون،
پس لما جب جاء لائے ہم ان کے پاس، اب آیاتنا کے ساتھ جو بی لگا ہے تو جاء کا مطلب لانا ہو گیا، ورنہ جاء کا مطلب آیا ہے، یہاں پہ ہوگا لائے ہم ان کے پاس موسیٰ آیاتنا ہماری آیات، ہمارے سائنس، بینات واضح روشن، قالو انہوں نے کہا ما نہیں، ہاذا یہ پھر اس میں اشارہ قریب ہو گیا، ہاذا یہ دس، الا مگر سحر جادو، میجک، مفترا گھڑا ہوا، فیک، واو اور ما نہیں، سمعنا ہم نے سنا، فعل ماضی معروف کو منفی کرنے کے لیے، نگیٹ کرنے کے لیے ما لگایا جاتا ہے اور مضارع کے ساتھ لا لگتا ہے، تو سمعنا جمع متکلم فعل ماضی معروف تھا، ما لگ کے فعل ماضی منفی ہو گیا، ہم نے نہیں سنا، بی ساتھ، اور ہاذا پھر یہ، دس، فی میں، آبائنا ہمارے آبا، مضاف مضاف الیہ، الاولین اول کی جمع پہلے، وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا ربی میرا رب، اعلم یہ پھر سپرلیٹیو ڈگری افعال کے وزن پہ، خوب جانتا ہے، من کون، جو، جاء لایا، بی کا مطلب ساتھ ہو گیا، ہدا ہدایت، گائیڈنس، من سے، عندہ اس کے پاس، واو اور من جو تکونو ہوگا، لہو اس کے لیے، عاقبہ انجام، الدار گھر کا یعنی دنیا کا، انہو بے شک وہ، اب عاقبت الدار مرکب اضافی ہے، انہو بے شک وہ، لا یفلحو فلاح نہیں پائیں گے، اب یفلحو واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے، منفی کرنے کے لیے لا لگ گیا، لا حرف نفی ہے، کامیاب نہیں ہوتے، افلح یفلح افلاح یہ باب افعال ہے، الظالمون ظالم، ظالم کی جمع ظالمون، وقال فرعون اور فرعون نے کہا، تو فرعون یہاں پہ فاعل ہے، کہنے والا فرعون ہے، اور اس کی پیش ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، کہنے والا ہے، سبجیکٹ، یا ایہا حرف ندا، الملأ سردارو، یا ایہا الملأ اے سردارو، اب یہ منادا ہو گیا، ما علمتو نہیں میں جانتا، علمتو، علمہ یعلم باب سمیع یسمع، اور علمتو واحد متکلم فعل ماضی معروف، اور یہ منفی ہو گیا، اس کے ساتھ حرف نفی، ما لگ گیا، نہیں میں نے جانا، لکم تمہارے لیے، من کوئی، الہ معبود، گاڈ، غیری اپنے علاوہ، ایکسپٹ مائی سیلف، پس اوقد تو آگ جلا، اوقد فعل امر، اوقدہ یوقد ایقاد باب افعال ہے، وقود کہتے ہیں ایندھن کی لکڑیاں، اوقد تو آگ جلا، لی میرے لیے، یا حامانو اے حامان، الطینی مٹی کے اوپر، الطینی مرکب جاری، پس اجعل تو بنا دے، لی میرے لیے، بلڈ می، اجعل فعل امر واحد مذکر حاضر، صرحن محل، لعلی تاکہ میں، اطلع اطلاع پاؤں، تاکہ میں جھانکوں، تاکہ میں، اطلع اصعد الی یعنی میں چڑھ جاؤں، اطلع یطلع اطلاع باب افتیال ہے، تاکہ میں دیکھوں، میں جھانکوں، میں اطلاع پاؤں، الی طرف، الہ موسیٰ موسیٰ کے خدا کی طرف، موسیٰ کے معبود کی طرف، وانی اور بے شک میں، البتہ اظن میں گمان کرتا ہوں، ہوں اس کو، من سے، الکاذبین جھوٹ بولنے والوں میں سے، کاذب اس میں فاعل اور کاذبین اس کی جمع، واو اور استکبر اس نے تکبر کیا، ہوا وہ، وجنودہ اور اس کے لشکروں نے، جنودہ یہ مرکب اضافی، فی الارض مرکب جاری زمین میں، بغیر الحق کی بغیر حق کے، نا حق، انجسٹلی،
واو اور ظنوا انہوں نے گمان کیا، انا بے شک ہم وہ الینا ہماری طرف، لا نہیں یرجعون لوٹائے جائیں گے۔ یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول منفی ہے۔ یرجعون فعل مضارع مجہول ہو گیا اور لا لگنے سے فعل مضارع مجہول منفی۔ پس اخذنا ہم نے پکڑا، جمع متکلم اخذنا، اخذ یاخذ باب ناصر ینصر، اخذنا ہم نے پکڑا ہو اس کو، واو اور جنودہ اس کے لشکروں کو، جند کی جمع جنود۔ پس نبذنا ہم نے پھینک دیا، ہم ان کو، نبذ ینبذ باب ضرب یضرب، نبذنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم ان کو، فی الیمی مرکب جاری دریا میں، پس انظر فعل امر تم دیکھو، کیف کیسے حرف استفہام کیسے، ہاؤ، کانا تھا، عاقبہ انجام، الظالمین ظالموں کا، ظالم کی جمع۔ واو اور جعلنا ہم نے بنا دیا، ہم ان کو، ائمۃً امام، امام کی جمع ائمہ، پیشوا، رہنما، قائدین، امام جس کی اقتداء کی جائے، جس کو فالو کیا جائے۔ یدعون وہ پکارتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، مرکب جاری، واو اور یوم القیامت قیامت کے دن، یہ مرکب اضافی، لا نہیں ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، یہ فعل مضارع منفی مجہول ہے۔ واو اور اتبعنا ہم نے پیچھے لگا دیا، ہم ان کے، اتباع یہ باب افتعال ہے، فی میں، ہذہ الدنیا یہ پھر، یہ دنیا، اس دنیا، یہ مرکب اشاری ہے، مرکب اشاری، یہ دنیا، اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، واو اور یوم القیامت قیامت کے دن، ہم وہ، من سے، المقبوحین، مقبوح مفعول اور یانون جمع کے لیے تو اس میں مفعول ہے۔ مقبوح کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور، ذلیل و خوار، مردود مطرود، چہرے بگڑے ہوئے، قبیح بد شکل، قبح اس کا مصدر ہے اور قباحۃ بھی مصدر ہے۔ قبح ایسی حالت یا شکل جس کو دیکھنے سے آنکھوں کو نفرت اور طبیعت کو کراہت ہو، طبیعت کو کراہت ہو۔ قبیح عمل، قبیح صورت یعنی بد عمل یا بد صورت دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو مقبوحین قابل نفرت بنائے ہوئے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 29 کی مختصر سی تشریح کر لیتے ہیں۔ فلما قضى موسى الأجل جب حضرت موسیٰ نے اپنی مدت کو پورا کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، وسار بأہلہ اور اپنے گھر والوں کو لے چلے۔ اب 8 سال تو لازمی تھا کہ انہوں نے نوکری کرنا تھی، انہوں نے خدمت کرنا تھی اپنی سسر کی، اور 2 سال ان کے پاس اختیاری تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال پورے کیے، اور یہی انبیاء کی شان ہے کہ انبیاء حقدار کو حق سے زائد ادا فرماتے، امین تھے تو انہوں نے مدت پوری کی۔ آنس من جانب طور نارا تو انہوں نے طور پہاڑ کے ایک جانب آگ دیکھی، صحرائے سینا میں تھے۔ قال لأہلہ اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا تم یہیں ٹھہرو، انی آنست نارا میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لاؤں، ایسا نہ ہو کہ ہم غلط راستے پہ چل پڑیں، او جذوۃ من النار یا آگ کی کوئی چنگاری لے آؤں، آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں، لعلکم تصطلون تاکہ تم آگ تاپو، شدید سردی تھی،
اور کہا ہو سکتا ہے کہ گرمی حاصل کرنے کے لیے میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی چنگاری لے کر آؤں، انگارہ لے کر آؤں، انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم آگ تاپو۔ تو ان کے ساتھ بائبل میں ہے کہ 2 بچے اور بیوی ان کے ساتھ تھے۔ تو 10 سال اپنے سسر کے ہاں کام کر کے اپنے وطن واپس آ رہے ہیں، اور تقریباً 10 سال کے بعد مقدمہ ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہانی سنائی اور مختلف رنگوں میں سنائی، مختلف پیرائے میں سنائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، صبغت اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ انتہائی خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ ٹرمینولوجی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا قصہ بہت بار سنایا اور تھوڑا سا بدل کے ہمیں سنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ قرآن پاک کی پرفیکشن ہے اور بیوٹی ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ قرآن پاک کی زبان انتہائی فصیح و بلیغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ قصہ سناتے ہیں اور کچھ الفاظ بدل کے۔ فلما اتاہا، تو جب وہاں پہنچے، نودیا، وہ پکارے گئے، من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت سے آواز دیے گئے، این یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ سورۃ طٰہٰ میں یہی مضمون آیا، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں ہی تیرا رب ہوں، تو اپنے شوز، اپنی جوتیاں اتار دے۔ سورۃ النمل میں ہم نے پڑھا کہ نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا۔ تو الفاظ تو مختلف تھے مگر معنی، میننگز تقریباً ایک ہی ہیں۔ کہا کہ یہ تجلی بشکل نار تھی، تجلی مثالی تھی، تجلی ذاتی نہ تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، اس جسم کی آنکھوں سے تیرا دیکھنا محال ہے۔ تو فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، میں وہاں پہ تجلی کر رہا ہوں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو وہاں پہ ان کو آواز دی گئی کہ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ اللہ نے ان سے کلام کیا اور حضرت موسیٰ نے کلیم اللہ کا ٹائٹل پایا۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور تو اپنی لاٹھی ڈال دے، تو اس کو پھینک دے، تو میری اطاعت کر، تو فوراً ہی اس کو پھینک دیا۔ فَلَمَّا رَآهُ، پھر جب اس لاٹھی کو دیکھا، تَهْتَزُّ، کہ وہ لاٹھی حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ سانپ ہے اور سانپ کی طرح وہ بل کھا رہی ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، تو بھاگے پیٹھ پھیر کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اقبل، تو واپس آ جا، ولا تخف، اور مت ڈر، انک من الآمنین، تم محفوظ ہو، تم امن میں ہو۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی بیماری یا تکلیف کے۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ من الرعب، اور اپنا بازو اپنے ساتھ چپکا لو ڈر سے بچنے کے لیے۔ تو خوف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا لو۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، تو یہ 2 واضح نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور یہ 2 واضح نشانیاں، کلیئر پروفز لے کر جاؤ۔
انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بڑے ہی نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو معجزات ان کو عطا کیے کہ عصا جس پہ وہ ٹیک لگاتے تھے، فرمایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ اس لاٹھی سے میں بہت فائدے حاصل کرتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، میں اس پہ سہارا لیتا ہوں، میں اس سے بکریوں کو جھاڑتا ہوں، اور بہت فائدے کی چیزیں ہیں اس میں، اور میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب دنیاوی سہارے چھوڑ دو اور مجھ پہ توکل کرو۔ مومن متوکل ہوتا ہے، تمام سہارے چھوڑ کر اللہ کا سہارا لیتا ہے۔ جب اس کو پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گیا، پھر ایک فطری خوف، حضرت موسیٰ کو بھی ایک فطری خوف ہوا اور وہ بھاگے اور پلٹ کر نہ دیکھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ واپس آ جاؤ اور مت ڈرو، تم محفوظ ہو، تم اللہ کی امان میں ہو۔ اور پھر دوسری نشانی اللہ نے دی کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور کہا کہ دیکھو یہ دنیاوی سہارے یہ ان بے ساکھیوں کی طرح ہیں کہ جب ان پہ تم بھروسہ کرتے ہو تو اصل میں یہ تمہیں نقصان دیتے ہیں، یہ تمہارے لیے سانپ بن جاتے ہیں۔ اور کہا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ دی، مصیبتیں بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، زہر بھی ہے، اور دوسرا دنیا میں نعمتیں بھی ہیں۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو گے تو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور کہا کہ یہ نعمتیں ہیں، یہ فائدے کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دکھا دیں، سانپ بھی دکھا دیا اور چمکتا ہوا ہاتھ بھی دکھا دیا، اور کہا یہ فرعون کے پاس ان نشانیوں کو لے کر جاؤ، اور ہیں وہ برے لوگ، نافرمان لوگ، فرعون اور اس کے درباری، اس کے اعیان سلطنت۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا ربی، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا، فاخاف، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے، ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب اپنی داستان اپنے رب کو سنائی اور فوراً ہی اپنے بھائی کی بات کی، وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون، هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، اس کو میرے ساتھ بھیجو، رِدْءً، مددگار کے طور پر، يُصَدِّقُنِي، وہ میری تصدیق کرے گا، میری تائید کرے گا، ہاں میں ہاں ملائے گا، اللہ کوئی تو میرا اپنا ہو، انی اخواف، مجھے اندیشہ ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ تو بہترین دوست، بہترین بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ جو رب سے ملا دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کا احسان ہے حضرت ہارون پر کہ انہوں نے حضرت ہارون کو سیلیکٹ کیا، منتخب کیا کہ اللہ اس کو میرے ساتھ بھیج، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ تو بہترین دوست، دو چیزیں ہمیں رب کے ساتھ ملاتی ہیں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور ایک رجال اللہ، اللہ والے۔ جو اللہ والے ہیں وہ بھی انسان کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، انسان کو رب سے آشنائی کروا دیتے ہیں، صراط مستقیم کا راہی بنا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ میرا بھائی ہارون، اور واز میں چاہیے، سپیچ میں اچھی خطابت اور فصاحت چاہیے، تو کہا میرا بھائی فصیح و بلیغ ہے، تو اللہ اس کو میرے ساتھ بھیج دے مددگار بنا کر۔ اور پھر قرآن پاک میں ہمیں سکھایا گیا کہ جب بھی رب کا کلام بولو تو کیا کہو، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرے زبان کی، اللہ اگر لکنت ہے، اگر کوئی کمی ہے تو اللہ تمام کمیوں کو دور کر دے۔ تو اللہ ہم سب کے سینوں کو، اللہم نور قلوبنا، اللہ ہمارے قلوب کو قرآن پاک کے ساتھ روشن کر دے، اللہ ہماری زبانوں کو، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہم تیری صدا لگاتے رہیں، اور اللہ ہم صدا لگائیں، اور اللہ تو قبولیت کے سائن کرتا۔ تو کہا انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ فرعون اور اس کے درباری مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک، فوراً دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم
آپ کا ہاتھ آپ کے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کریں گے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا کہ فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ ہماری نشانیوں کی وجہ سے تم اور تمہارے پیروکار سب غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ہم نے حضرت موسیٰ کے چہرے پر محبت کا پرتو ڈال دیا۔ اس محبت کی وجہ سے فرعون قتل سے باز رہا۔ اب کہا کہ آپ کی شخصیت میں ایسا روب اور دبدبہ ڈالیں گے کہ کوئی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، جرأت ہی نہیں کر پائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ پھر جب ان کے پاس حضرت موسیٰ ہماری واضح نشانیاں لے کر پہنچے، قالوا وہ کہنے لگے ما ھذا الا سحر مفترى یہ تو بناوٹی جادو ہے، یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین اور ہم نے اس کو اپنے آبا میں پہلے اپنے آبا میں کبھی نہیں سنا۔ فقال موسیٰ حضرت موسیٰ نے جواب دیا ربی عالم میرا رب خوب جانتا ہے بمن جاء بالہدی من عنده کون اس کے پاس سے ہدایت لایا، ومن تکون له عاقبۃ الدار اور اللہ جانتا ہے کس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہونا ہے، انہ لا یفلح الظالمون یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون اور فرعون نے کہا یا ایہا الملأ اے اہل دربار، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری میں تو اپنے سوا کسی کو خدا ہی نہیں جانتا۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ تو میرے لیے مٹی سے آگ کو پکواؤ، فَاجْعَل لِّي صَرْحًا میرے لیے محل بناؤ، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، میں جھانک لوں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو کیریکٹرز، ایک شیطان کا کیریکٹر اور ایک فرعون کا کیریکٹر ہمیں دکھایا۔ یہ دونوں ایروگنٹ تھے، یہ دونوں متکبر تھے، یہ دونوں مغرور تھے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ تو کہا کہ کہنے لگا کہ میں تو اپنے سوا کسی کو خدا سمجھتا ہی نہیں، تو اتنا بڑا کلمہ باطل، غلط کلمہ بول دیا اور کہنے لگا، مذاق کرنے لگا، ایسا مغرور تھا، کہنے لگا کہ اے حامان میرے لیے تو کوئی ایک محل بنا، ایسا اونچا ہو کہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ کے آؤں۔ تو اپنے آپ کو رب کہا، اپنے آپ کو الہ کہا، اپنے آپ کو مالک کہا، تو کیسا انجام ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اس نے اور اس کے لشکروں نے اس مصر کی سرزمین میں تکبر کیا نا حق، وَظَنُّوا اور وہ سمجھے أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ کہ ان کو ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں، کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ تو کہنے لگا اونچی عمارت پر چڑھ کر آسمانوں میں جھانک کر اس الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ سب سے بڑا جو موٹیویشنل فیکٹر ہے، جو نیکی کے راستے پہ لے کر آتا ہے، وہ ایمان بالآخرت ہے کہ آگے کی جزا سزا ہے، کہ اس دنیا میں جو کریں گے، الدنیا مزرعۃ الآخرتی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج جو کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو ہمارے قدم چل رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ آڈیو اور ویڈیو ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور روز محشر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ذرے برابر، وہ رائی برابر کوئی بھی کام ہوگا، اچھا ہوگا تو اس پہ بھرپور اجر دیا جائے گا، اور برا ہوگا تو بھرپور اس پہ سزا دی جائے گی۔ تو صراط مستقیم کے راہی کے بڑھتے قدم گناہوں کی طرف رک جاتے ہیں کہ یہ ایک بول
جہنم کا انگارہ بن سکتا ہے یا ایک خوبصورت پھول جنت کا پھول بن سکتا ہے۔ تو کہا کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں تھا تو اس لیے اس نے تکبر کیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، آخر کار ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ فَانظُرْ، دیکھو اے انسان دیکھ، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ سے تعلق بنانے کی بات ہے۔ جب اللہ سے تعلق نہیں بنتا، انسان اپنے آپ کو رب کے لیول پہ لے آتا ہے، اپنے آپ کو الہ سمجھتا ہے، تو اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی لاش کو میں نے نمونہ عبرت بنانا ہے۔ تو تکلیف دہ حالات اگر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کیا فرمایا کہ کلی واشربی وقرری عینا، خوش رہتے رہو، خوش رہتے ہوئے زندگی بسر کرو، اپنے نفس کو تفکرات سے بوجھل نہ کرو کہ اللہ کے ہاں ہر مشکل سے نکلنے کی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ وقال یوسف لأخیہ لا تبتئس، حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین سے کہا غم نہ کر۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو کیسے تسلی دی، لا تخف، مت ڈرو۔ اور سب سے بڑھ کر کے ہمارے نبی رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر سے کہا لا تحزن، فکر نہ کر۔ مومن ہمیشہ پر امید، با ہمت، با حوصلہ، خوش باش، پر عزم، با مقصد ہوتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو اے انسان اپنے دل کی آنکھیں کھول کر فرعون اور اس کے لشکروں کو ڈوبتا ہوا محسوس کرو کہ وہ غرق ہو گئے، اور پھر اللہ نے کہا کہ فرعون کی لاش کو ہم نمونہ عبرت بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر سے نکلوا کے اس کو ہم سب کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو امام بنا دیا، آگ کی طرف بلانے والے۔ اب ان کے اعمال برے تھے تو ان کا رزلٹ کیا تھا؟ آگ تھا۔ وہ اب آگ کے پیشوا ہوں گے جن میں بھی فرعونی صفات ہوں گی۔ تو وہاں پہ زمرہ، گروہ ہوں گے، گروپس ہوں گے۔ جو متکبر ہوگا وہ فرعون کے لشکر میں ہوگا اور یہ جہنم میں لے جانے والے ہوں گے، سب فرعون کے پیچھے ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا، اور ہم نے اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدحال ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، ان کو بدترین صلہ ملے گا۔ تو قرآن پاک جب بھی پڑھیں تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہے، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے اور اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے، اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا تکبر کرو گے تو فرعون کے لشکر میں ہوگے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچا دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری ردا ہے، جو بھی اس کو کھینچے گا تو میں اس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دوں گا۔ تو بہت بڑے بڑے لیسنس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ کہانیاں ہمیں ایسے نہیں سنا دیں کہ چلو انفارمیشن ہمیں آ گئی، ہمیں بہت کچھ پتہ چل گیا۔ یہ سب کہانیاں ہماری اصلاح کے لیے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کا فالوور بننا ہے، نہ کہ فرعون کا۔ تو حضرت موسیٰ کے بارے میں بتا دیا کہ کس طریقے سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور اپنے بھائی کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیسی ہمدردی تھی کہ ان کے لیے مانگا۔ کہا کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔
تو ہم بھی نیک لوگوں کی صحبت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے، اہل القرآن میں سے بنا دے، کہ روز محشر جب تیری صدا لگے کہ اے اہل قرآن، اے میری فیملی کے لوگ، اے آپس میں قرآن پاک کی وجہ سے جڑنے والے، قرآن پاک کو بولنے اور سننے والے، قرآن پاک کی محفلیں سجانے والے، قرآن پاک کے لیے دسترخوان لگانے والے، تو آ جاؤ میرے عرش کے سائے میں۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نور کے ممبر ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے۔ اللہ ہم تجھ سے وہی اللہ تیرے عرش کا سایہ مانگتی ہیں، اور اللہ وہ ممبر مانگتی ہیں، اللہ وہ رشک مانگتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اہل القرآن میں سے بنا دے۔ اللہ قرآن پاک کا تعلق ہم سے ایسا بنا دے کہ ہم سب کو چلتا پھرتا قرآن بنا دے۔ اللہ صرف معلومات نہیں ہوں، صرف نالج نہیں ہو، صرف انفارمیشنز نہیں ہوں، بلکہ اللہ اعمال میں تبدیلی بھی اللہ ہم سب کے ہو۔ اللہ ہم نے جو پڑھا، جو سنا، جو سمجھا، اللہ اس کو ہمارے عمل میں شامل کر دے۔ اللہ فرعونی صفات سے ہمیں بچا دے، اور اللہ انبیاء کی، شہداء کی، صالحین کی، اولیاء کرام کی صفات اللہ ہمارے رگ و پے میں سرایت کر دے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دے، صراط مستقیم کا راہی بنا دے، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر بنا دے، نیکیوں کی طرف ہمیں دوڑا دے، اور اللہ دنیا اور آخرت کی بد نصیبیوں سے، ذلتوں سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بچا دے۔ اللہ اس وبا کو ختم کر دے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ اللہ ہم نے صدا لگا دی، اللہ تو ہمیں نعمتوں کی، عزتوں کی، کامیابیوں کی اللہ خیرات دے دے۔ اللہ ہم سب کے بچوں کی خوشیاں ہماری جھولی میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔